پہلا پوائنٹ وہ پوائنٹ دوں جہاں سے اچھائی ٹریگر کرے. ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، پیچھے سے برائی ٹریگر کر رہی ہے، میں آگے جا کر 2 کلومیٹر آگے جا کر ایک اچھائی کا دروازہ کھولے بیٹھا ہوں، یہاں سے برائی ٹریگر کی جا رہی ہے. وہ اچھائی کا دروازہ کام نہیں آئے گا جب تک یہاں سے برائی ٹریگر کر رہی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہاں سے اچھائی کو ٹریگر کرنا ہے تاکہ وہ آگے کی برائیوں کو توڑنا شروع کرے. اچھا، اچھائی کو میں ٹریگر کروانا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ سب سے پہلا کام کر لو، سوچنے کی عادت ڈالو. اچھا بھائی، یہ سوچنے کی عادت کہاں سے ڈالوں؟ میں آپ کو کیا ایڈوائز کروں، آپ یوگا کی کلاس میں جائیں؟ نہیں، میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا، بلکہ اس سے بہتر آپ کو کہنے کی کوشش کروں گا. کوئی کلاس میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. جو یوگا کا ایفیکٹ ہے وہ آپ کو اس سے بہتر حالت میں مل سکتا ہے. کیا کریں؟ اب یہ میری ایڈوائس یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اللہ نے چاہا تو آپ اس کے اوپر عمل کریں، میں بھی عمل کروں گا انشاءاللہ. ہم سب کو خدا کامیابی نصیب فرمائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد وعجل فرج. الحمدللہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں. ہم اس کو مالک سمجھتے ہیں، حاکم سمجھتے ہیں، پاورفل سمجھتے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ہماری ندا کو خفیاً او جلیاً، چاہے اونچی آواز میں ہو چاہے ہلکی آواز میں، وہ ہمیں سنتا ہے. صحیح ہے؟ آپ ایک سادہ سا کام کر لیں، آپ خاموشی سے کہیں پر بھی بیٹھیں. اب دیکھیں یہ بھی کام ہو گیا نا آج کے زمانے میں، خاموشی سے بیٹھنا، کیونکہ میسر نہیں ہے آج کل. اگر آپ نے کچھ کرنا ہے خاموشی سے کہیں پہ بیٹھیے، 2 منٹ کے لیے صرف، چاہو 1 منٹ سے شروع کرو، 1 منٹ کے لیے صرف خدا سے کلام کرو، خدا سے گفتگو کرو، خدا سے بات کریں. کیا بات کریں؟ جو آپ کے دل میں آئی، جو آپ کو لگے کہ یہ خدا سے کہنے کے لیے ہے، کہنا شروع کریں. میں نہیں کہہ رہا کوئی دعا پڑھیں جو اہل بیت سے معصور ہیں، ان سے ملی ہوئی روایات سے، نہیں، چلو وہ بھی نہ کریں. اپنی مادری زبان میں، جو آپ کی مادری زبان ہے اس میں خدا سے بات کریں. اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ نمبر 1، آپ کو ایک کنٹرول نصیب ہوگا اپنے اوپر. نمبر 2، کنسنٹریشن کی آپ کو عادت بننا شروع ہو جائے گی. نمبر 3، آپ کا اسپریچول کنیکشن اس سے ہوگا جس سے اوپر کچھ نہیں ہے. کتنی دیر لگانی ہے اس میں؟ 24 hours into 60 minutes آپ کے پاس ہیں. 1 منٹ، اگر 1 منٹ چل جائے آپ کا، 2 منٹ کرو. اس کو انٹرسٹنگ بناؤ اپنے لیے، خدا سے گفتگو کرو. مثلا مجھ سے کسی نے پوچھا، مولانا ہم خدا سے کیا کہیں؟ میں نے کہا جو دل میں آئی. کہنے کا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں خدا سے کیا کہوں. میں نے کہا یہی خدا سے کہو کہ خدایا مالک تو ہے، دینے والا تو ہے، اور میں سب سے گھنٹوں بات کرتا ہوں، نہیں تھکتا، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں تجھ سے کیا کہوں. میں بدبخت ہوا، میں اسی سے بات کرنا نہیں جانتا جو میرا سب کچھ ہے. جب مشکل میں پڑوں گا تو کام تو آئے گا. جو کچھ میری زندگی میں وہ تجھ سے ہے، اور میں اتنا بدبخت ہو گیا ہوں کہ مجھے یہی نہیں پتا کہ میں تجھے کیا کہنا ہے. یہی کہو خدا تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، میں نے نہیں مانگا تب بھی تو نے مجھے دیا. اور خدا سے کہو کہ مثلا خدا میں جانتا ہوں میں اچھا انسان نہیں ہوں، میں نے غلطیاں کی ہیں، اور میں چاہتا ہوں میں تیرے ساتھ کنیکشن میں آؤں تاکہ اپنی غلطیوں کو صحیح کر دوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے میرا اینڈ تیری طرف ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد. اگر کوئی شخص صرف اتنا سا ایک کام کر لے کہ روزانہ 1-2 منٹ، چند منٹ جتنا کر سکے، وہ خدا سے کنیکشن میں آ جائے، آپ یقین مانو یہ اچھائی کا ایک ایسا ٹریگر ہے جو بہت ساری مصیبتوں میں اس کا ساتھ دے دے گا. اچھا، اس میں ایک شرط ذہن میں رکھیے گا،
جس دن آپ کا نفس کہے آج میرا دل نہیں چاہ رہا، اس دن ضرور کرنا ہے. اور آپ کا ذہن 15 سیکنڈ میں تھک جائے گا، آپ کیا نہیں مجھے 1 منٹ بات کرنی ہے، 1 منٹ بات کرنی ہے، چاہے 15 سیکنڈ میں تھکے. اب کوئی ممکن ہے مجھ سے کہے مولانا مجھے کیسے پتہ چلے گا 1 منٹ ہوا ہے نہیں، میں تو بار بار گھڑی دیکھوں گا. تو میں کہتا ہوں الارم لگا لو، اسٹاپ واچ لگا لو کہ 2 منٹ پر 1 منٹ پہ مجھے پتہ چلتا ہے 2 منٹ 1 منٹ ہو گئے، لیکن یہ کام کرنا ہے. اچھا اب یہاں پہ ذرا سا میں ایک اور ٹچ دے دوں اس کو. اگر سجدے میں جا کے کر لو تو بات ہی کچھ اور ہے. اگر سجدے میں جا کے کر لو، یقین فرمائی جو میں نے ابھی آپ سے ایک بات کہی نا، یہ اسپریچول ایڈوائس ہے یا میڈیکل ایڈوائس ہے؟ یہ دونوں ہیں. اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ سجدے میں میڈیکل بینیفٹس کیا ہے، تو میرا خیال میں لوگ سجدے اللہ کی خاطر نہیں کریں گے، اپنے جسم کے لیے کرنا شروع کر دیں گے. یہ دونوں ہیں. کیوں آپ کے یہ عرفاء حضرات، آیت اللہ، مولانا حضرات 70 سال 80 سال جیتے ہیں؟ یہ آپ کے خیال میں کیا ہر روز صبح یوگا کرتے ہیں، 1 گھنٹہ ایکسرسائزز کرتے ہیں کیا؟ نہیں، یہی ان کی ایکسرسائزز ہیں. یہ نماز شب پڑھتے ہیں 1 گھنٹہ صبح کو کھڑے ہو کر ہاتھوں کو پھیلا کے اللہ کے سامنے روتے ہیں. یہ ان کی باڈی اسپرٹ دونوں کی پیوریفیکیشن کر دیتی ہے. کیوں لمبی عمریں جیتے ہیں؟ ان کے اندر ہیومن ڈگنیٹی ہوتی ہے. کیسے؟ جس طرح ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے تو اس کی عمر بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے؟ ماں جب اپنے بچے کو محبت سے دیکھتی ہے اس کی عمر بڑھتی ہے، کیونکہ اس کو سکون مل رہا ہوتا ہے. اگر آپ اور میں اپنے اندر سے برے سینٹیمنٹس کو نکال دیں، ہماری عمریں بڑھ جائیں گی، ہماری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. برے سینٹیمنٹس کیا ہیں؟ جیلسی. اس کو نکالیں، خود بخود آپ کی لائف سموتھ گزرنا شروع ہو جائے گی. یہ یقین مانو ابھی اتنے ہمارے پاس راز ہے ان معاملات کے اندر. یہ جو شیطان کا جال ہے یہ بری طریقے سے ہمارے اوپر پھنس گیا ہے. اس نے ہمیں پھنسا کے رکھ دیا ہر چیز کے اندر. ہمارے دماغ سے جو ٹرو اسپرٹ ہیومینٹی ہے وہ نکلتی جا رہی ہے. کیوں؟ ہم ان چیزوں میں پھنس گئے. کن چیزوں میں؟ 24 گھنٹے لذتوں کو سوچنے میں. سکون نہیں رہا ہے دماغوں کو. اور اب مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ ایک انسان لذتوں میں غرق ہوتا ہے، اور میں نے عرض کیا پھر بھی جا کے مہنگی مہنگی ڈرگس خریدتا ہے اور اپنے آپ کو انجیکٹ کرتا ہے تاکہ اپنے آپ کو خواب میں لے جائے. تو ان تمام باتوں کو ہٹا کر میں نے پہلی ایڈوائس آپ کی خدمت میں عرض کی، تھوڑا سا اس کے اوپر ایڈ کروں گا تاکہ انشاءاللہ اور اس کو یوزفل بناؤں. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اب آج کے لیے جو فائنل ٹچ مجھے دینا ہے میں وہ دینے کی کوشش کرتا ہوں، اور ایک اسٹیپ اس میں ہم اور آگے بڑھتے ہیں شیطان کے نظام میں اور ہمارے جو چیلنج ہیں. اچھا میں نے آپ سے کہہ دیا آنیسٹلی 100% لوگ کریں گی؟ نہیں. میں ابھی سے بتا رہا ہوں، میں بھی سے ملا کر 15-20 سال سے بول رہا ہوں نا لوگوں کے سامنے. مجھے بھی تو پتا ہے 100% لوگ نہیں کریں گے. اچھا میرا ریٹ آف سکسیس میرے نزدیک کتنا ہے؟ 20%. میرے خیال میں اگر 20% لوگ کر لیتے ہیں میں کہتا ہوں بس ٹھیک ہے، ڈن، کام ہو گیا. لوگ بالکل نہیں کرنا چاہتے، نہیں کرنا چاہتے ہیں. کیوں نہیں کریں گے؟ کنٹرول نہیں، کنٹرول نہیں. خواہش ہے، کنٹرول نہیں. کنٹرول کیسے آتا ہے؟ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں جملہ عرض کیا نا، یہ $1,000,000 کویسچن ہے. کنٹرول کیسے آتا ہے؟ اگر کسی انسان کو یہ پتہ چل جائے کنٹرول کیسا آتا ہے، یقین مانو کوئی آبجیکٹو اس کا مس نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا ہے کبھی آپ کے پاس ایک بل کوئی پے ہونا ہوتا ہے، پیسے بھی ہوتے ہیں آپ کے پاس، اور مثلا اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، مثلا جو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 14 ہے، تو آپ 30 تک لیے بیٹھے رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آخری دن ایک ایمرجنسی ڈیولپ ہوتی ہے، آپ ساری چیزوں کو ختم کرتے ہیں، جا کے اس کو پے کرتے ہیں. تو بندے خدا 5 دن پہلے کیوں نہیں پے کر دیا تھا؟ سستی.
ٹالنے کی عادت. اس کے اگینسٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اگینسٹ ایک بندہ ہوتا ہے جو اس کے اندر کنٹرول ہوتا ہے، آرگنائزیشن ہوتی ہے. تو اس وقت یقین مانو اس وقت دنیا میں سب سے بڑا کویشچن جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ کنٹرول کیسے آتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور کویشچن بھی ہے، وہ اس کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے، کنٹرول کیسے جاتا ہے. دونوں ساتھ ساتھ ہیں. آنے کا بھی ایک نظام ہے، جانے کا بھی ایک نظام ہے. اب میں آپ کی خدمت میں اس کنٹرول کے لیے کچھ جملے عرض کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ. بار بار یاد دلانا اچھا نہیں ہوتا کہ ساری کامیابیاں ناکامیاں ہمارے ہاتھ میں ہیں. کیا خدا نے کسی انسان کو ناکام مقدر کے ساتھ خلق کیا ہوگا؟ خدا کیوں خلق کرے گا ناکام مقدر کے ساتھ؟ یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. تھوڑا سا موٹیویشن دے دوں. علامہ امینی الغدیر کتاب کے مصنف، آپ کے ذہن میں ہوگا الغدیر، امیر المومنین کے حق کے اوپر کتاب لکھی گئی، بہت طولانی کتاب. اور من کنت مولا فہذا علی مولا اس کی تشریح میں لکھی گئی. علامہ امینی کے ایک رشتہ دار، بظاہر ان کے داماد، وہ بیان کرتے ہیں کہ تبریز میں، ایران کا شہر تھا تبریز سے بہت بڑے بڑے عرفاء ہیں، بہت بڑے بڑے عرفاء. یعنی اس وقت جتنے بڑے بڑے عرفاء تبریز سے نکلے ہیں، میں تعجب کرتا ہوں اس شہر کے اندر کیا ہو رہا ہے. علامہ طباطبائی جیسے لوگ جو تفسیر المیزان کے مصنف ہیں وہ بھی تبریز، ان کے استاد سید علی قاضی تبریز کے، اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ. بہرحال تو تبریز کے مدرسے میں ایک پرنسپل تھے، یہ علامہ امینی کے داماد بیان کر رہے ہیں. ان کا نام میرے خیال میں غلام رضا کر کے تھا میرے خیال میں. تو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں تبریز کے مدرسے میں ایک پرنسپل تھے، ان کے پاس ایک نوکر ہوتا تھا. وہ جو نوکر تھا وہ بچوں کے بہت کام آتا تھا. مدرسے کے جو لڑکے ہوتے تھے ان کے بہت کام آتا تھا. آپ کو پتہ ہے مدرسے کے اندر بہت زیادہ فیسلٹیز نہیں ہوتی، کافی ٹف لائف ہوتی ہے. اور ایک زمانہ تھا جب اگر آپ اور 50-60 سال پیچھے چلے جائیں تو جب یہ پائپس وغیرہ نہیں ہوتے تھے، پائپ لائنز وغیرہ نہیں ہوتی تھیں، تو بہت ہی ٹف ہو جایا کرتا تھا. ہم نے تھوڑا سا وہ ٹائم دیکھا ہے، البتہ میری ایج اتنی نہیں ہے لیکن بہرحال میں کس جگہ ایسا رہا ہوں تو میں نے دیکھا ہے. تو وہ بہت کام آتا تھا. مثلا بچوں کو کہتا تھا بھائی تمہارے میلے کپڑے دے دو میں دھو دوں گا. اس کی ڈیوٹی نہیں تھی یہ. تو جو وہاں پہ دینی طالب علم ہوتے ہیں وہ اپنے کپڑے وغیرہ خود دھوتے ہیں، سارے کام خود کرتے ہیں. تو وہ کہتا نہیں تم مجھے دے دو میں کر دوں گا. کوئی بازار جانے کا کام ہوتا تھا تو لوگوں کو کہتا تھا میں بازار جا رہا ہوں، مجھ سے کوئی کام کروا لو. کبھی کسی کے جوتے ووتے بھی صاف کر دیتا تھا. اور معذرت چاہتا ہوں ایک بات عرض کر رہا ہوں، مثلا پرانے زمانے میں جب ٹوائلٹس وغیرہ کے اندر پائپ لائن نہیں ہوتی تھی تو لوٹا بھر کے لے کے جانا ہوتا تھا. تو وہ مشہور تھا کہ وہ خالی لوٹے بھر بھر کے رکھتا تھا اندر. اتنا ہمبل انسان تھا کہ وہ اس سے بھی کم نہیں کرتا تھا کہ بھائی میں کیوں کروں دوسرے کریں، یہ اتنا ہمبل انسان. تو پرنسپل کہتے ہیں کہ میں رات کو جب کبھی بھی پڑھ رہا ہوتا تھا، کبھی دیر ہو جاتی تھی پڑھتے پڑھتے، تو مجھے کبھی چائے پینی ہوتی تو میں اس کو ایک آواز دیتا تھا، بھاگتا آ جاتا تھا. اور اس نے مجھ سے کہا ہوا تھا اسٹرکٹلی کہ آپ کو کبھی بھی چائے چاہیے ہو، رات کو 2 بجے بھی چاہیے، آپ مجھے آواز دیں میں چائے لے کر آؤں گا. تو کہنے کہ اسی طرح میں ایک دفعہ کچھ پڑھا رہا تھا. یہ واقعہ جب میں نے پہلی دفعہ سنا تھا تو 1985 میں سنا تھا. میں ایک مدرسے میں پڑھ رہا تھا، وہاں پہ ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے سنایا تھا. اب بارہ میں اس کو ٹریس کر پایا، یہ واقعہ کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. وہ پرنسپل کہنے لگے کہ ایک رات میں نے اس کو آواز دی، وہ نہیں آیا. کہنے لگے کہ میں پریشان ہوا کہ یہ بہت الرٹ آدمی ہے، یہ ایسا آدمی نہیں ہے کہ ایک آواز میں نہ آئے. دوسری دفعہ آواز دی پھر نہیں آیا. تو کہنے لگے کہ میں سمجھ گیا کہ آج یہ کوئی بیمار ہو گیا ہے اور کسی مشکل میں پھنس گیا ہے، تو میری ڈیوٹی ہے کہ میں جا کے دیکھوں کہ اس کو کیا ہوا. تو وہ کہنے لگے کہ میں اس کے کمرے کے باہر آیا. اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے سیلڈ بالکل دروازے نہیں ہوتے تھے، لکڑی کے پٹ والے دروازے ہوتے تھے، بنتے تو تھوڑی تھوڑی جگہ رہ جاتی تھی، اس کو ہم لوگ اردو میں درز کہتے تھے. کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ اس کے دروازے کے نیچے سے اور اس کی درز میں سے بہت لائٹ نکل رہی ہے، نور ایسا عجیب. کہنے کہ اس کی جبکہ رات کا وقت تھا، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، اس زمانے میں لائٹس تو نہیں ہوتی تھیں، لالٹین ہوتی تھی، چھوٹی سی لیمپس ہوتے تھے. کہنے کہ بہت لائٹ نکل رہی تھی اس کے اندر سے، کمرے میں سے.
کہنے کہ میں نے سنا تو اندر سے اس کے بولنے کی کچھ آواز آ رہی تھی اور کسی اور کے بولنے کی آواز بھی آ رہی تھی، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کون کیا بول رہا ہے، لیکن آوازیں دو آدمیوں کی آ رہی تھیں۔ کہنے کہ میں پریشان ہوا کہ یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، یہ اتنی لائٹ بھی ہے اندر، تو ہمت نہیں ہوئی کہ میں اسے کچھ بولوں۔ تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ لائٹ کم ہو گئی، لائٹ ڈم ہو گئی۔ کہنے کہ جب لائٹ ڈم ہوئی تو میں نے کہا شاید اب میرا چانس ہے، تو انہوں نے کہنے کہ میں نے نوک کیا اور اس کو آواز دی، تو اس نے پوچھا کون ہے، کہا میں ہوں، کہا آ جائیں، وہ اندر آ گئے۔ کہنے کہ میں اندر آ گیا تو لائٹ ختم ہو چکی تھی اور وہ ایک کونے میں کھڑا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ پرنسپل نے کہا، اس نے کہا کہ کوئی بھی نہیں، یہاں کوئی نہیں۔ کہنے کہا نہیں مجھ سے مت چھپاؤ، میں نے یہاں بہت لائٹ دیکھی ہے اور تم یقیناً کس سے بات کر رہے تھے؟ تو کہنے لگا کہ آج کیا دن ہے؟ کیا دن؟ تو کہنے کا مجھے یاد آ رہا ہے کہ منگل کا دن تھا، بتایا اس بندے نے۔ کہنے کا منگل کا دن تھا، تو اس نے کہا کہ میں تم کو راز بتاؤں گا، 2 دن تک چھپا کے رکھنا۔ کہنے کا ٹھیک ہے، میرے ورڈز تمہارے پاس، 2 دن تک راز چھپاؤں گا۔ تم یہی کہنا چاہ رہے ہو نا امام زمانہ آئے تھے؟ کہنے کا ہاں۔ کہنے کا جب میں باہر کھڑا تھا نا تو میری فیلنگ یہی تھی کہ امام آئے تھے۔ تو اس کے بعد کہنے لگا کہ تمہارا راز کیا ہے؟ اس نے بہت عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ امام کی خدمت میں جو لوگ ہیں ان کے 3 سرکلز ہیں، جو کلوزسٹ ٹو امام ہیں یہ تعداد میں بہت کم ہے، اس کے بعد جو سرکل ہے اس میں تعداد تھوڑی زیادہ ہے، نمبر تھوڑا زیادہ ہے، پھر ایک فائنل سرکل ہے اس میں نمبر کافی زیادہ ہے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ ایک دوسرے کو ریپلیس کرتے ہیں۔ تو مثلا اگر کوئی انر سرکل میں کوئی گیا تو جو میڈیم والا ہے وہ انر والے کی جگہ پہ جائے گا، اور جو آؤٹر سرکل ہے اگر یہاں پہ کوئی ختم ہوا تو باہر سے ایک آدمی اس کے اندر انکلوڈ کیا جائے گا۔ تو کہنے گا کہ تم نے مجھے کیوں بتا، اس سے تمہارا کیا تعلق؟ کہنے گا امام آئے اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہم تمہیں آؤٹر سرکل میں انکلوڈ کر رہے ہیں۔ نعرے حیدری، یا علی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، نعرے صلوات، اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل۔ علامہ امینی کے داماد نے واقعہ بیان کیا، کہا ہم تمہیں جو آؤٹر سرکل ہے اس کے اندر انکلوڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو پرنسپل نے سنا تو اس نے اس کے سامنے اس کے ہاتھ مثلا چومنے کی کوشش کی، رسپیکٹ دکھانے کی کوشش کی۔ کہنے کا مت یہ نہیں کرو، اس شخص نے منع کیا جو نوکر تھا، اس نے کہا یہ مت کرو، کیونکہ مجھے یہ اسٹیٹس اسی وجہ سے ملا ہے کہ میں سب کا نوکر ہوں۔ تو جو پرنسپل تھے انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے تو میں تم سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں تم کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکا، اور میں نے تو تم سے چائے بھی منگوائی ہے، تو میں نے تم سے جوتے بھی صاف کروائے، تو میرے کپڑے بھی دھوئے۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو قسم کہتا ہوں کہ آپ یہی کرواتے رہے، یہ نہیں روکنا ہے آپ نے، اور باہر بھی کسی کو نہیں بتانا، چونکہ مجھے اسی کی وجہ سے یہ اسٹیٹس ملا ہے، اسی کی وجہ سے ملا ہے۔ تو کہنے کہ اب میں بہت پریشان ہوا۔ 2 دن تک کہنے کہ اس بندے نے بالکل ویسی زندگی گزاری جیسے سب کے سامنے گزارتا تھا، ویسے ہی لوگوں کے جوتے ادھر ادھر کرتا ہے، کبھی کسی کی ٹوائلٹ کے لیے لوٹے بھر کے رکھ رہا ہے اور کبھی کسی کے کپڑے دھو رہا ہے۔ پھر جمعے کا دن آیا، کہنے کا جمعہ کا دن آیا تو اس نے اپنے آپ کو تیار کیا، نہایا دھویا، سارے کپڑے اپنے جو کچھ تھے وہ صاف ستھرے کیے، پھر ایک جگہ پہ جمع کر کے کہنے کہ وہ ظہر سے پہلے سب کام فارغ کر کے ایک حوض تھا وہاں پہ جا کے بیٹھ گیا۔ کہنے کہ جیسے ہی اذان کی آواز آئی میں نے اس کو نہیں دیکھا، پھر میں نہیں دیکھ پایا، مجھے لگا جیسے بندہ غائب ہو گیا۔ پھر کہنے کہ میں اسی وقت باہر نکلا، میں نے مدرسے کے لڑکوں سے کہا تم نے فلانی کو دیکھا ہے؟ کہنے کہ وہ شاید بازار کی طرف گیا ہوگا، کہا جاؤ لے کر آؤ اس کو۔ تو
اس نے لکھا تھا کہ اس واقعے کو اب 84 ایئرز ہو گئے ہیں اور کسی کو وہ بندہ کبھی نہیں ملا ہے پھر۔ پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمبل ہو، اس کو اپنے اوپر کنٹرول ہو، سروسز کر دے، یہ بہت ہے۔ کنٹرول ہونا چاہیے۔ کنٹرول بڑھاتے کیسے ہیں؟ اب میں اتنا ٹائم لے چکا ہوں، کل انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن ایک سادہ سی بات کر دوں۔ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس لے لو اچھے کاموں کے، انہیں کرتے رہو، کنٹرول بڑھتا رہے گا۔ مثلاً کیا؟ بھائی پانی پیو، امام حسین کو یاد کرو۔ دن میں کتنی دفعہ پانی پیو گے؟ نہیں معلوم، 10 دفعہ، 5 دفعہ، 8 دفعہ۔ ہر دفعہ ایک جملہ بول دو، سلام اللہ علیک یا ابا عبداللہ۔ کنٹرول ہے یا نہیں ہے؟ کنٹرول ہے۔ یہ کنٹرول بڑھے گا، ایڈٹ بڑھتا چلا جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے کام کرو، بڑے کاموں کو میں آپ سے کہوں گا نا، اٹھو مثلا 3 بجے اٹھو، نماز شب پڑھو، یہ کرو وہ کرو، میں بھی نہیں کر رہا، آپ بھی نہیں کر رہے۔ چھوٹے چھوٹے اچھے کام تو کر سکتے ہیں نا ہم لوگ۔ جھوٹ مت بولو، جھوٹ مت بولو، ختم ہو گیا معاملہ۔ کہاں سے شروع کروں؟ کہیں سے بھی شروع کرو۔ مثلا سب سے پہلے شروع کر لو، میں اپنی ماں سے جھوٹ نہیں بولوں گا، کہیں سے شروع کر لو۔ کنٹرول بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کوئی کام نہیں کرنا ہے، کنٹرول کو بعض جگہوں پہ مینٹین کرنا ہے۔ مثلا میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں ایک بات کہی تھی، اول وقت نماز پڑھو، کنٹرول بڑھ جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے کاموں میں سے کنٹرول بڑھے گا۔ کوئی ہرکولس کام نہیں کرنے ہیں، کوئی پی ایچ ڈیز نہیں کرنی ہے، وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن چھوٹے چھوٹے کاموں سے کنٹرول بڑھاؤ۔ ہمیں شیطان کو شکست دینی ہے نا، دین پہ عمل کرنا ہے۔ چیلنج یہاں ہے، چھوٹے کاموں میں چیلنج ہے، بڑے کام خدا خود ہی نصیب کر دے گا۔